بہاول نگر سے بھائی عبدالحنان صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ جو مدارس والے جبراً کرہن ہم سے چندہ وصول کرتے ہیں، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا شریعت میں اس طرح کا جبر جائز ہے؟ اگر ہم چندہ نہ دیں تو ہمیں ڈراتے ہیں کہ ہمارے پاس یتیم و نادار بچے ہیں، یہ کل قیامت کے دن آپ کا گریباں پکڑیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے چندہ نہیں دیا تھا۔ برائے مہربانی اس کا حل بتائیں کہ ہم کیا کریں جس سے ہم گناہ گار بھی نہ ہوں اور چندے والا بوجھ بھی برداشت نہ کرنا پڑے۔ عبدالحنان: جی میرے محترم بھائی، اگر کوئی جبراً کرہن چندہ کرتا ہے تو یہ چندہ کرنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ ہم زبردستی کسی سے چندہ وصول کریں۔ یہ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ نہیں بلکہ یہ خود ساختہ طریقہ ہے، اپنی جیبیں بھرنے والا طریقہ ہے۔ آپ آزما لینا کہ جہاں چندہ لینے میں جبر کیا جاتا ہے وہ چندے کا مصرف بھی نہیں ہوتا، وہاں پڑھنے والے طلباء بھی نہیں ہوتے، وہاں پیسوں کے اخراجات بھی نہیں ہوتے، محض اپنی جیبیں بھرنے کے لیے چندہ وصول کیا جاتا ہے۔ اور اگر مصرف ہو بھی، اگر میں مدرسہ میرا ہے، میں 500 طلباء کو سنبھالنے کی اگر وسعت نہیں رکھتا تو میں 100 کو سنبھال لوں، اگر 100 کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو 50 کو سنبھال لوں، تو جس قدر میں آسانی کے ساتھ بچوں کو سنبھال سکتا ہوں میں اس قدر رکھ لوں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ اپنی وسعت سے بڑھ کے بچے بلائے جائیں؟ اگر نہیں سنبھال سکتے تو دیگر مدارس کو دے دیے جائیں، جہاں انتظام ہے ان مدارس والوں کو کہہ دیا جائے کہ ہمارے پاس بچے زائد ہیں، آپ ہم سے لے لیں۔ لیکن میرے محترم بھائی، آپ یہ نوٹ کر لینا کہ جو لوگ ہر مجلس میں، اپنی ہر محفل میں چندوں کا اعلان کریں گے وہ چندے کا مصرف ہوگا ہی نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کا کاروبار ہوگا۔ اور اس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ چندہ جبراً کرن لینا تو شریعت نے اجازت نہیں دی، ہمارے علماء کرام نے اس کو حرام لکھا ہے۔ میں نمونے کے طور پر ایک میرے پاس اردو میں ہی فتاوی محمودیہ ہے، یہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتاوی ہے، اس میں یہ جلد نمبر 15 ہے، اس کا صفحہ نمبر 156 ہے۔ صفحہ نمبر 156 پر یہ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، جبراً چندہ وصول کرنا ناجائز ہے، جو اپنی خوشی سے دے اس سے لے لیا جائے، جو نہ دے اس سے جبر کرنا گناہ ہے، اور ایسے مال کا مسجد میں لگانا بھی ناجائز ہے۔ تو میرے محترم بھائی، اگر کوئی جبراً چندہ وصول کر رہا ہے تو یہ خود گناہ گار ہو رہا ہے، یہ غیر شرعی طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ شریعت نے یہ بتایا تھا چندہ کرنا جائز ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے، ایک اصول ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے اخراجات ہیں، جو بھائی اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے وہ حصہ ڈال لے۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے دے دے تو اس کو رکھ لیا جائے، کسی سے مانگا نہ جائے، کسی کو مجبور نہ کیا جائے۔ اور مجبور بھی دو طرح کا کرنا ہوتا ہے، ایک تو ظاہری طور پر جبر کرنا، دوسرا جبر کرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کے سامنے چندہ مانگوں کہ مجھے پتہ ہے کہ اس شخص کے سامنے یہ بندہ انکار نہیں کر پائے گا، لہٰذا اس شخص کے سامنے میں اسے چندہ مانگتا ہوں، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا طیب خاطر، بلا خوشی سے، بغیر کسی کی خوشی کے اس کا مال لینا حرام ہے۔ تو میرے محترم بھائی، یہ جو لوگ چندوں کے پیچھے مارے پھرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر آپ زیادہ بچے نہیں رکھ سکتے تو ایسا کر لیں کہ بچوں کو کم کر دیں، بچوں کی تعداد کو کم کر دیں، اور بچوں کے جو زائد بچے ہیں جو آپ کی وسعت سے بڑھ کے ہیں وہ دیگر مدارس کو دے دیں، وہ سنبھال لیں گے، وہ پڑھا لیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے۔ یہ کہیں بھی نہیں شریعت میں آیا کہ آپ 1000 بچے کو بیک وقت پڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، آپ کے عمل کو قبول کرے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر وسعت نہیں ہے زیادہ تو ایک بچہ پڑھا لو۔ تو میرے محترم بھائی، میں ایک اور بھی یہاں آپ کو ایک بیچ کی بات بتا دوں، جو لوگ اس طرح کے چندوں کے پیچھے پھرتے ہوتے ہیں وہ در حقیقت دین کا کام کر ہی نہیں رہے ہوتے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر آپ کے مدرسہ بنانے کے ساتھ کسی اور نے مدرسہ بنایا تو یہ دیکھو کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے یا تکلیف۔ اگر تو آپ کو خوشی ہوئی ہے
اس بات پر کہ جو کام آپ کر رہے ہو آپ کا معاون مل گیا وہ بھی وہی کام کر رہا ہے تو یہ تو آپ کی معاونت ہوئی، تو پتہ چلا کہ آپ راہ راست پر ہیں، آپ صحیح کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے مدرسے کے ساتھ ایک اور مدرسہ بننے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو یہ دین کا کام نہیں ہو رہا، دین کے لبادے میں کچھ اور ہو رہا ہے میرے محترم بھائی۔ اسی لیے الحمدللہ ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، ہم نہیں چندے کرتے، ہم لوگوں کو کھالوں کا نہیں کرتے کہ کہتے کہ ہمیں لا کر دی جائے، ہم گندم کا نہیں کہتے کہ ہمیں لا کر دی جائے، ہم ایسا کوئی اعلان نہیں کرتے، ہماری کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں جتنا اخلاص کے ساتھ ہم سے کام ہوتا ہے ہم اتنا کر لیں۔ ہمارے پاس جتنے طلبہ پڑھتے ہیں ہم سب کو یہی دعوت دیتے ہیں، ہم سب کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے کل کو مدرسہ ہی بنانا ہے، اور مدرسہ کیسا بنانا ہے جس میں آپ چندوں کی کوئی اپیل نہیں کریں گے، آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا انتظام خود کر دے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کاروباری لوگوں سے بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ آپ کا پیسہ ہے، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں جی ہم نے دے دیا وہ جانے اور اللہ جانے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں خنجر دے دیں کسی کو مارنے کے لیے، جی وہ جانے تو اللہ جانے، وہ مارے گا تو اس کا مجرم وہ ہے۔ بھئی آپ نے بھی تو اس کے ہاتھ میں خنجر دے دیا نا، آپ نے بھی تو اس کی معاونت کر دی۔ جو کسی کے کام کا معاون بنتا ہے، اگر وہ اگلا بندہ اچھا کام کرے تو یہ اچھائی میں ساتھی ہے، اگر وہ برا کام کرے گا تو یہ برائی میں ساتھی ہے۔ اس لیے چندہ دینے سے پہلے یہ بات دیکھ لی جائے کہ جہاں آپ چندہ دے رہے ہیں وہ مصرف بھی ہے یا نہیں، وہاں کام بھی ہو رہا ہے یا نہیں، کام کس قدر ہو رہا ہے، اسی قدر آپ ان کے ساتھ معاونت بھی کریں۔ اور مدرسے والوں کو چاہیے کہ اس طرح لوگوں کے پیچھے پڑ جانا جیسے آپ نے قرض لینا ہو، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس سے بچا جائے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے اور انتہائی کبیح طریقہ ہے، لہٰذا اس سے باز رہا جائے، اس سے بچا جائے۔